اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقض لی فیہ حوائج والآمال یا من لا يحتاج الى التفسیر والسؤال یا عالما بما فی صدور العالمین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے آج 17ویں دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا تعلیم دی ہے جسے آج ہم نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اس دعا میں ہم خداوند متعال کے حضور یہ التجا کر رہے ہیں کہ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، مجھے اس مہینے میں نیک کاموں کی طرف ہدایت فرما، یعنی میں جو بھی عمل انجام دوں وہ عمل صالح ہو، وہ عمل نیک ہو، وہ عمل پسندیدہ ہو، وہ عمل حسن رکھتا ہو۔ مجھے ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما جس پر تیری ذات مجھ سے راضی ہو جائے۔ وَاقْضِ لِي فِيهِ حَوَائِجَ وَالْآمَالِ، اور میری تمام حاجتوں کو، میری تمام خواہشوں کو، میری تمام ضرورتوں کو تو پورا فرما۔ یا من لا يحتاج الى التفسیر والسؤال، اے وہ ذات جو کسی سے پوچھنے، کسی سے وضاحت طلب کرنے، کسی سے تفسیر لینے کی محتاج نہیں ہے، اسے ہر بات کا علم ہے۔ یا عالما بما فی صدور العالمین، اے وہ ذات جو جہانوں کے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں سے بھی کیا ہے؟ آگاہ ہے۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین، محمد و آل محمد کے پاکیزہ خاندان پر درود بھیج۔ اس دعا میں سب سے پہلے ہم نے اس مطلب کی طرف دیکھنا ہے کہ کون سے اعمال کو اعمال صالح کہا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان فاعل مختار ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اپنے مکمل ارادے کے ساتھ، مکمل نیت کے ساتھ، مکمل اختیار کے ساتھ نیک عمل انجام دیتا ہے تو اس کا وہ نیک عمل صالح ہے۔ اگر برے اعمال انجام دیتا ہے تو وہ اس کا برا عمل عمل قبیح ہے اور عمل شر کا مصداق ہے۔ تو یہاں ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں نیک اور صالح اعمال کی طرف رہنمائی فرما۔ اعمال صالح تک پہنچنے کے لیے پروردگار کی توفیق کا انسان کے شامل حال ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں مگر اس کی قوت اور اس کی طاقت کے سوا۔ انسان اگر صالح اعمال انجام دینا چاہتا ہے تو اسے اپنے پروردگار کی مدد کی ضرورت ہے، اپنے پروردگار کی عنایت کی ضرورت ہے۔ اس کا پروردگار اس کی طرف توجہ کرے اور اس کو صالح اعمال کی طرف ہدایت کرے۔ اعمال صالح کون سے اعمال ہیں؟ ایسے نیک اعمال جو کسی بھی فرد یا کسی بھی معاشرے کو سعادت کے اعلیٰ مراتب تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انفرادی طور پر صالح اعمال انجام دے تاکہ میں سعادت مند ہو جاؤں، اور اجتماعی اور معاشرتی طور پر ایک معاشرے کے طور پر ہم صالح اعمال انجام دیں تاکہ معاشرتی طور پر ایک صالح معاشرہ ابھرے اور ہمارا شہر اور مدینہ جو ہے وہ مدینہ فاضلہ بن جائے۔ یعنی انسان کے بعض اعمال انسان کے دل سے تعلق رکھتے ہیں، انسان کے بعض اعمال اس کی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض اعمال انسان کے بعض دوسرے اعضاء و جوارح سے متعلق ہیں جو دوسرے اعضاء و جوارح سے صادر ہوتے ہیں۔ خداوند متعال سورہ عصر میں ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی
قسم ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور پھر انہوں نے نیک اور صالح اعمال کو انجام دیا ہے۔ پس انسان کے تمام اعمال صالح سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے، جیسے اس آیت میں بھی خداوند متعال نے اس سورہ میں بھی الا الذین آمنوا یعنی وہ ایمان لائے ہیں وعملوا الصالحات، پس ایمان کا مقام عمل صالح سے پہلے ہے۔ سوال، عمل صالح کے لیے ایمان کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کائنات میں بہت سے بے دین افراد بھی ایسے ہیں جو عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خیرات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرے کی بھلائی کے امور کو انجام دیتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ معاشرے کو اعلیٰ اقدار دینے کے لیے اور معاشرے کو اعلیٰ مقامات تک پہنچانے کے لیے دن رات سٹرگل کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ عمل صالح کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے؟ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ انسان کی باڈی میں جو کنٹرول روم ہے، اگر وہ کنٹرول روم اس کا رحمانی ہوگا، یعنی اس کنٹرول روم کے اوپر رحمانی قوتوں کا غلبہ ہوگا، تو پھر اس کے اعمال جو ہیں وہ اس سے جو جاری ہوں گے وہ صالح اعمال ہوں گے۔ لیکن اگر اس کے کنٹرول روم کے اوپر جو ہے وہ شیطانی طاقتوں کا غلبہ ہوگا تو اس سے اعمال کبیحہ ہی جاری ہوں گے۔ اگر ایمان کے بغیر عمل انجام دیا جائے تو وہ اعمال اندر سے خالی ہوں گے، یعنی ایسے اعمال ہوں گے کہ جن کے اندر روح نہیں پائی جاتی ہے، جن کے اندر معنویت نہیں پائی جاتی ہے، یعنی جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے۔ اس نے فقط ایک ظاہری سہولت کی خاطر جو ہے وہ اس عمل کو انجام دیا ہے، اس کے پیچھے کوئی غرض و غایت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ معروف جملہ ان الحیات العقیدۃ والجہاد، زندگی کس چیز کو کہتے ہیں؟ زندگی عقیدے کو کہتے ہیں، اور پھر اس آئیڈیالوجی کے لیے جد و جہد کا نام ہے، یعنی دین، عقیدے اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر آپ کے پاس عقیدہ ہے، اگر آپ کے پاس عقیدے کے ساتھ عمل ہے تو پھر آپ دیندار ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس عقیدہ نہیں ہے، صرف عمل ہے، تو آپ دیندار نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس عقیدہ ہے اور عمل نہیں ہے تو بھی آپ دیندار نہیں ہیں۔ ان الحیات العقیدۃ والجہاد، زندگی عقیدے اور جہاد کا نام ہے، یعنی دین، عقیدے اور اس عقیدے کے لیے جد و جہد اور مر مٹنے کا نام ہے۔ یعنی انسان اس وقت پرواز کر سکتا ہے جب اس کے پاس دو پر ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرندے پرواز کرتے ہیں، دو پر ہوتے ہیں پرندوں کے پاس پرواز کرنے کے لیے اور اونچے مقامات کی اڑان بھرنے کے لیے۔ اگر پرندے کا ایک پر کاٹ دیا جائے اور ایک پر اس کے ساتھ لگا رہے تو وہ زمین پر ہی پھڑپھڑاتا رہے گا، پرواز نہیں کر سکے گا۔ کیوں پرواز نہیں کر سکے گا؟ کیونکہ اس کے پاس دو پر جو اس کو صعود اور پرواز کی منزل عطا کرتے ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ پرواز کرے تو اسے دو چیزوں کی ضرورت ہے، عقیدے کی ضرورت ہے اور عمل کی ضرورت ہے۔ یہ عقیدہ اور عمل اسے پرواز عطا کریں گے اور انسان اعلیٰ مراتب کی طرف اور کمالات کی طرف جو ہے وہ صعود اختیار کرے گا۔ لیکن اگر انسان کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو انسان پرواز نہیں کر پائے گا۔ انسان جو ہے وہ اسی زمین میں اور اسی وادی میں اس کا عمل جو ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو افراد اعمال صالح، بظاہر صالح، بغیر عقیدے کے، بغیر آئیڈیالوجی کے جو عمل صالح انجام دے رہے ہیں، یہ گویا کہ اپنی اجتماعی اور اپنی انفرادی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر میرا معاشرہ درست نہیں ہوگا تو میرا گھر بھی درست نہیں ہوگا،
میری فیملی بھی سکون اور آسائش کی زندگی بسر نہیں کر پائے گی۔ لہٰذا اگر میں اپنی ذات کو سکون دینا چاہتا ہوں، میں اگر اپنی فیملی کو سکون دینا چاہتا ہوں، تو مجھے یہ ضرورت ہے کہ میں اپنی جو علاقہ ہے اس کے ماحول کو بہتر کروں، میں اپنے ملک کے ماحول کو بہتر کروں۔ یہ تمام چیزیں جو درست ہوں گی تو میرا گھر بھی اس سے درست ہوگا۔ یہ اس کا عقیدہ تو یہ ہے، لیکن یہ خدا کے لیے نہیں ہے، لہٰذا انسان پرواز نہیں کر پائے گا۔ اس دنیا کو تو وہ ٹھیک کر لے گا، لیکن اعلیٰ ملکوتی مراتب تک جہاں اس کو پہنچنا ہے اور اس کے عمل کو پہنچنا ہے، وہاں تک انسان نہیں جائے گا۔ خداوند متعال سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، یعنی اس کی طرف پرواز کرے گا پاکیزہ کلام، والعمل الصالح یرفعہ، یعنی اس کی طرف پاکیزہ کلام اور شائستہ کردار ہی پرواز کرتا ہے اور اس تک پہنچتا ہے۔ اگر انسان کے پاس پاکیزہ کلام اور شائستہ کردار نہ ہو تو یہ پرواز ہی نہیں کرے گا اور اوپر نہیں جائے گا۔ اس آیت کی دو طرح سے مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک یہ لکھتے ہیں کہ شائستہ کردار ہی پاکیزہ کلام اور عقیدے کو اوپر لے کر جاتا ہے، یعنی انسان کا پہلے کردار صالح ہونا چاہیے، شائستہ ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے۔ اب انسان کا جب یہ کردار شائستہ ہوگا تو اس کی گفتگو اور اس کا کلام اور اس کی آئیڈیالوجی اور اس کا عقیدہ جو ہے یہ ملکوت کی طرف پرواز کریں گے۔ اور دوسرا یہ نظریہ ہے کہ پاکیزہ کلام اور پاکیزہ عقائد ہی شائستہ کردار کو ملکوت تک پرواز پر لے کر جاتے ہیں، یعنی انسان کی گفتگو اگر پاکیزہ ہو، انسان کی آئیڈیالوجی اگر پاکیزہ ہو، تو پھر انسان جو بھی عمل انجام دے گا وہ اس عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر پرواز کرتے ہوئے ملکوت اعلیٰ تک خداوند متعال کے محضر میں پیش ہو جائے گا اور پہنچ جائے گا۔ یعنی دونوں تفاسیر کے مطابق ایمان عمل کی قبولیت اور اس عمل کو اعلیٰ مراتب تک پہنچانے کے لیے نہایت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ کیا چیز ہے۔ انسان جب اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، یعنی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آسانی کے ساتھ زندگی بسر کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ معاشرے کی تمام سہولیات مجھے میسر ہوں، میرا یہ نفس چاہتا ہے کہ وہ تمام سہولیات جو ایک متمدن معاشرے میں ایک انسان کو حاصل ہے وہ مجھے بھی حاصل ہوں، تو یہ میرے نفس کی خواہش ہے۔ اس کے پیچھے آئیڈیالوجی الہی شامل نہیں ہے۔ میں حب دنیا رکھتا ہوں، یعنی میری یہ خواہش ہے کہ اس دنیا کے میرے تمام معاملات جو ہیں وہ روٹین کی لائن پر آ جائیں، ان میں کسی قسم کا انحراف، کسی قسم کی کجی نہ ہو، مجھے کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو بھی عمل انجام دوں لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں، یعنی عبادت میں شرک کرتا ہوں، جو بھی عمل انجام دوں میری یہ خواہش ہے کہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ کہیں کہ واہ واہ کتنا اچھا کام اس شخص نے انجام دیا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے عمل کو پرواز کرنے نہیں دیتی ہیں۔ انسان کے عمل کی پرواز اور اسے صعود اور اسے کمالات تک پہنچنے کے لیے یہ تین چیزیں جو ہے وہ اس کے پاؤں کی زنجیر ہے، بیڑیاں ہیں جو اس کو اس زمین میں جکڑ کے رکھتی ہیں، اور یہ انسان پرواز نہیں کر سکتا، یہ انسان صعود اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا عمل صالح کے لیے کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ یعنی عمل صالح کو انجام دینے کے لیے انسان کے پاس شعور ہونا چاہیے، انسان کے پاس ادراک ہونا چاہیے۔ اس شعور و ادراک کا لازمہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یعنی یہ شعور اور یہ ادراک جو ہے وہ انسان کو ایمان اور پھر ایمان سے عمل صالح کی طرف انسان کو لے جائیں گے۔ ہمیں سعادت کے اعلیٰ مراتب تک پہنچانے کے لیے اس شعور و ادراک کا ہونا ضروری ہے۔ صرف مومن ہی عمل صالح انجام دے سکتا ہے، کیونکہ وہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے عقیدہ بھی رکھتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، اور اس عقیدے کے
حصول کے لیے اور اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے. یعنی میں نے ایمان تو اختیار کر لیا ہے، اب جو ہے نا وہ میں اس کے لیے جدوجہد کروں گا اور اس کو اپنے نس نس میں، اپنے انگ انگ میں جاری کرنے کے لیے میں کوشش کروں گا، تاکہ میں خداوند متعال کے حضور سرخ رو پیش ہو سکوں، تاکہ میں نے جو عقیدہ اختیار کیا ہے توحید کا، میں نے جو عقیدہ اختیار کیا ہے نبوت کا، میں نے جو عقیدہ اختیار کیا ہے معاد کا، میں ان تمام عقائد کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے رب کے آگے سرخ رو ہو سکوں. پھر دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری خصوصیت یہ اس اعمال صالح کے لیے قصد قربت کا ہونا ہے. یعنی میں جو بھی عمل انجام دے رہا ہوں خالصانہ طور پر خداوند متعال کی قربت کے لیے انجام دے رہا ہوں. یعنی جو چیز بھی میں عمل کے طور پر انجام دے رہا ہوں اس میں وقعت اور اس کی اہمیت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں خلوص ہونا چاہیے، اس میں نیت ہونی چاہیے. یعنی سب سے پہلے میں یہ نیت کروں کہ میں اس عمل کو خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دے رہا ہوں، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے انجام دے رہا ہوں، اس کے قرب کے حصول کے لیے انجام دے رہا ہوں، اس اعلیٰ مراتب تک پہنچنے کے لیے میں انجام دے رہا ہوں جس کا اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. تو اس نیت کے بعد انسان جو اس جذبہ ایمانی کے ساتھ عمل انجام دے گا تو انسان کو یہ عمل جو ہے وہ اعلیٰ مراتب تک پہنچ جائے گا. اسی نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں معرفت عطا فرمائے، ہمیں خداوند متعال وہ نور عطا فرمائے جس نور کی ہدایت میں ہم خداوند متعال کی رضایت کے لیے اس کے پسندیدہ اعمال کو، یعنی جن اعمال کو وہ ہمارے سے دیکھنا پسند کرتا ہے، ہم ان اعمال کو انجام دیں. اور انہی اعمال میں سے ایک عمل جو ہے وہ خدمت خلق ہے. یعنی آپ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں، لوگوں کی حوائج کا خیال رکھیں. خداوند متعال بھی آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا اور آپ کی حوائج کا خیال رکھے گا. اس کی میں وضاحت بعد میں بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. پھر ہم خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں وَقْضِ لِي فِيهِ حَوَائِجَ وَالْآمَالِ کہ اے میرے پروردگار میری تمام حاجتوں کو، تمام خواہشوں کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، تو میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے معیار کیا ہے ہمارے پاس؟ اگر آپ کو یہ توقع ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی دوسرا آپ کی دعا کو قبول کرے گا، آپ کی بات کو سنے گا، آپ کی بات کو اہمیت دے گا، اپنے وجود میں توجہ کرے. اگر آپ کے وجود میں آپ کو ایسا احساس تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. ہم پہلے بھی اس مطلب کو آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو ہمارے وجود کا خالص ہونا نہایت ضروری ہے. اس وجود کا خداوند متعال کے لیے خالص ہونا ضروری ہے. اس وجود کا ان افراد کے لیے خالص ہونا ضروری ہے جن افراد کے لیے خداوند متعال نے انسان کو رجوع کرنے کے لیے کہا ہے، اور وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے. اگر اس دل میں خدا بستا ہے اور خدا کی محبت اور اطاعت کی وجہ سے اہل بیت بستے ہیں تو پھر انسان اپنے دل میں اگر آواز لگائے اپنی حوائج کو پورا کرنے کے لیے، یعنی اپنے دل میں کہے یا الہی میری یہ مشکل ہے تو حل فرما دے. کیوں؟ چونکہ خدا نے مشکل حل کرنی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. یا انسان اپنے دل میں کہے کہ یا علی مدد میری اس مشکل کو حل فرما دے، تو علی نے بھی یہ مدد اللہ کی مدد سے کرنی ہے. علی کے پاس اپنی کوئی مدد نہیں ہے. علی نے یہ انسان کی جو مدد کرنی ہے وہ اذن الہی، حکم الہی اور ارادہ الہی سے اس بندے کی مشکل کو حل کرنا ہے. یہ واسطہ فیض ہیں اللہ اور بندے کے درمیان، اور اسی نے انہیں واسطہ فیض قرار دیا ہے. اگر انسان ان واسطہ فیض کے استقلال کا قائل ہو جائے تو یہ شرک ہے اور اس کو خداوند متعال ہرگز اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا. لہٰذا اگر اہل بیت کی محبت ہے، اگر محمد مصطفیٰ کی ہمارے دل میں محبت ہے تو حکم الہی سے ہے، اذن الہی سے ہے، اور اسی کے فرمان کی اطاعت کرتے ہوئے ہم محمد اور آل محمد
علیہم آلاف تحیت و ثنا سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان سے تقاضا بھی کرتے ہیں کہ ہماری مشکل کو حل فرمائیے. تو یہ شرک نہیں ہے، یہ عین توحید ہے، چونکہ اس کے حکم کی اطاعت کی جا رہی ہے. تو اب اگر انسان اپنے وجود میں صرف خدا ہی خدا کو جانتا ہے اور اگر اہل بیت کو بھی جانتا ہے تو خدا کے حکم سے وسیلہ تقرب الہی سمجھتے ہوئے وہ اہل بیت سے بھی تقاضا کرتا ہے، تو خداوند متعال یقیناً اہل بیت کے توسل سے اس کی اس مشکل کو حل فرمائے گا. لہذا میں ایک حکایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ ایک بت پرست سالوں سال اپنے بت کی عبادت کرتا تھا، اس کی پرستش کرتا تھا، اس کی تزئین و آرائش کرتا تھا، اس کی تمام جو بناؤ سنگھار ہے اس کا خیال رکھتا تھا، مختلف قسم کے اس پر چڑھاوے بھی چڑھایا کرتا تھا. لیکن جب اس کو ایک دن کوئی مشکل پیش آئی تو وہ اپنے اس بت کے پاس گیا اور اس سے اپنی مشکل کے حل کرنے کے لیے دعا کی اور اس سے تقاضا کیا کہ اس کی مشکل کو حل کر دے، لیکن اس کی مشکل حل نہیں ہوئی. تو اب اس نے اپنے دل میں یعنی اپنے اندر رجوع کیا کہ میں تو صدیوں سے اس کی جو ہے وہ خدمت کر رہا ہوں، اس کی عبادت کر رہا ہوں، اس کا خیال رکھ رہا ہوں اور اسے اہمیت دے رہا ہوں، جبکہ یہ جو ہے وہ میری مشکل کو حل نہیں کر رہا ہے. تو پھر اپنے باطن سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے یعنی پیغمبر باطنی سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے اندر جھانکتا ہے اور خداوند متعال سے توسل کرتا ہے، تو وہاں سے 100 مرتبہ انسان کو جواب آتا ہے لبیک میرا بندہ، آج تو نے مجھے یاد کر لیا ہے. تو اس کی مشکل کو خداوند متعال حل کر دیتا ہے. تو اب یہاں خداوند متعال سے تو اعتراض کیا جا سکتا ہے، ہمارے جیسے ناقص افراد یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بار الہ یہ تو بت پرست تھا، تو نے اس کی مشکل کو کیسے حل کر دیا؟ تو فرمایا کہ بھئی یہ بت پرست تو ہے، لیکن اس نے جو اب سوال کیا ہے یہ اس بت سے نہیں کیا، یہ مجھ سے کیا ہے، میری توحید سے اس نے سوال کیا ہے، مجھے خدا جانتے ہوئے اس نے سوال کیا ہے. تو میں اپنے بندے کی اس وقت بھی ضرورت کو پورا کر رہا تھا جب یہ میری معرفت نہیں رکھتا تھا، جب یہ میرے سے سوال نہیں کرتا تھا، میں تب بھی اسے عطا کرتا تھا. اب تو یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، اب تو یہ باقاعدہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، تو اب میں اسے کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، اے وہ ذات جسے کسی سے سوال کرنے کی، کسی سے وضاحت طلب کرنے کی، کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یا عالما بما فی صدور العالمین، اے وہ ذات جو تمام جہانوں کے اندر اور ان کے سینوں کے اندر پوشیدہ اسرار سے بھی آگاہ ہے، اے وہ ذات. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کو وضاحت کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ہرگز اللہ کی ذات کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. وہ ذات پوچھنے اور وضاحت طلب کرنے کی احتیاج نہیں رکھتی ہے. سوال کیوں نہیں رکھتی ہے؟ چونکہ وہ سب کچھ جانتی ہے. علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے اسرار سے بہتر آگاہ ہے، بلکہ صدور عالمین کے اسرار سے آگاہ ہے اور سب کچھ جانتی ہے. لہٰذا اسے ہمارے سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. اس کے سامنے سب کچھ آگاہ ہے، سب کچھ آشکار ہے اس کی ذات کے آگے. اے وہ ذات جسے موجودات کے بغیر کہے ہوئے ان کی ضروریات کا علم ہے، ان کے تمام مسائل کا اور تمام کیفیات کا اسے علم ہے. تو یہاں آپ ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر خداوند متعال کو ہر بات کا علم ہے تو پھر ہم خداوند متعال کے حضور دعا کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم خداوند متعال کے حضور التجا کیوں کرتے ہیں؟ ہم خداوند متعال سے کیوں طلب کرتے ہیں جبکہ وہ علیم بذات الصدور ہے؟ عین یہی سوال حضرات اہل بیت علیہ السلام سے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ حضرات اہل بیت علیہ السلام کے متعلق علم غیب کے قائل ہوں. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، میں اس وقت اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہتا. 2 نظریے یہاں پر موجود ہیں. ایک علماء کہتے ہیں کہ علم غیب خداوند متعال کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے اور کسی کو یہ علم غیب خداوند متعال نے عطا نہیں کیا ہے، جبکہ علماء کا ایک دوسرا گروہ اس بات پر متفق ہے کہ خداوند متعال نے اپنی خاص ہستیوں کو علم عطا کیا ہے، جسے وہ چاہتا ہے وہ علم عطا کرتا ہے. اس کے لیے قرآن مجید سے دلائل بھی لے کر آتے ہیں، متعدد جو ہے وہ روایات بھی اس میں پیش کی جاتی ہیں. اور حضرات اہل بیت علیہم آلاف و تحیت و ثنا کو چھوڑیں، آپ عام روزمرہ زندگی میں دیکھیں، اگر انسان
صالح آپ کو روزمرہ زندگی میں نظر آ جائیں تو وہ آپ کو ایسی خبریں دیں گے جو معاشرے میں کسی کو خبر نہیں ہوگی. تو یہ علم جو ان افراد کے پاس ہے یہ تو معصوم بھی نہیں ہے, یہ تو اہل بیت بھی نہیں ہے, یہ تو خداوند متعال کے حضور اس کے مقرب بندے بھی نہیں ہے جو خداوند متعال نے اہل بیت کو قرار دیا ہے, یہ وہ نہیں ہے, لیکن یہ بھی اسرار الہی کی خبر آپ کو دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند متعال نے انہیں یہ معلومات دی ہیں. تو بس ہم عام افراد کے اندر یہ روزمرہ زندگی میں جب اس چیز کو مشاہدہ کر رہے ہیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات, حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہم کیسے اس چیز کا انکار کر سکتے ہیں. تفصیلی گفتگو کبھی وقت ملے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سوال, جب خداوند متعال اور حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے تو پھر ہم خدا سے دعا کیوں کریں؟ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو واسطہ قرار دے کر دعا کیوں کریں؟ تو اس کے جواب میں ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ خداوند متعال کو اور حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری حوائج کا علم ہے. انہیں زبان پر لا کر انہیں مانگنا, انہیں طلب کرنا, یہ عبادت کی روح کے ساتھ یا دعا کی روح کے ساتھ بالکل منافات نہیں رکھتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں علم ہے لیکن وہ ہمیں لحظہ بلحظہ, لمحہ بلمحہ ہمیں عنایت کر رہے ہیں, ہمیں عطا کر رہی ہے وہ ذات. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ بغیر مانگے ہمیں کتنی نعمات عطا کر رہا ہے. ہمارے وجود میں ہر آنے والا سانس, یہ ہمارے وجود سے ہر نکلنے والا سانس اور اندر داخل ہونے والا ہر سانس ہمارے مانگے بغیر وہ ہمیں عطا کر رہا ہے. یہ جو میں نے ابھی سانس لیا, یہ جو میں نے باہر نکالا, یہ خداوند متعال نے ہمیں عطا کیا. میں نے تو اس سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا ہے. میرا دل ہر لحظہ میں جو یہ دھڑک رہا ہے, جو پمپنگ کر رہا ہے, یہ میں خدا سے نہیں کہہ رہا کہ اللہ اس کو پمپ کرتا رہے تاکہ مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, یہ پمپ کرتا رہے. نہیں, وہ اس کے حکم سے, اس کی عنایت سے یہ پمپنگ بھی کر رہا ہے. یہ میرے جسم کی تمام رگوں تک خون کو منتقل کر رہا ہے چونکہ اس کی عنایت میرے شامل حال ہے. وہ جانتا ہے کہ مجھے میرے دل کو اس پمپنگ کی ضرورت ہے, یہ خون منتقل کرنے کی ضرورت ہے, لہٰذا وہ میری اس ضرورت کو میرے مانگے بغیر اسے پورا کر رہا ہے. ہم انواع و اقسام کی غذائیں کھاتے ہیں جو ہماری باڈی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اگر ہم یہ انواع و اقسام کی غذائیں جو جسم کے اوپر منفی آثار مرتب کرتی ہیں, اگر ہم یہ نہ کھائیں تو ہمارا جسم مکمل طور پر صحیح اور سالم رہے گا, اور یہ صحیح اور سالم رہنا اس کی عنایت ہے. وہ جانتا ہے کہ مجھے ایک صحیح اور سالم باڈی کی ضرورت ہے, وہ مجھے یہ صحیح اور سالم باڈی عنایت کرتا ہے. میں اسے نقصان پہنچا کر جو ہے وہ اسے خراب کرتا ہوں, اس کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے. تو پس وہ ہمیں لحظہ باللحظہ, لمحہ بلمحہ بہت سی ایسی عنایات میرے اوپر کر رہا ہے کہ جس کی میں نے اس سے تقاضا نہیں کیا اور دعا نہیں کی ہے, لیکن وہ بغیر مانگے مجھے عطا کر رہا ہے. کیوں؟ چونکہ اسے علم ہے کہ میرے بندے کو, موسیٰ رضا کو ان چیزوں کی ضرورت ہے, لہٰذا وہ میری اس ضرورت کو پورا کر رہا ہے. خود میرا وجود اس کی عنایت ہے, وگرنہ اگر وہ عنایت نہ کرتا تو میں وجود میں نہ آتا. جتنی بھی تغدو کر لیتے میرے والدین, اگر اس کی عنایت نہ ہوتی تو میں وجود میں نہ آتا. اب میں وجود میں آ گیا ہوں تو مجھے اس وجود کو باقی اور برقرار رہنے کے لیے اسی کی عنایت ضروری ہے. تو جب اس میرے وجود کے آنے کے لیے اس کی عنایت اور میرے وجود کو باقی رہنے کے لیے اس کی عنایت ضروری ہے, تو پھر وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو ہم پھر خدا سے دعا کیوں کرتے ہیں؟ ہماری یہ دعا کرنا ہمارے خداوند متعال کو ہمارے حالات سے باخبر ہونے سے منافات نہیں رکھتا ہے. ہم اپنی خواہشات کو خداوند متعال سے طلب کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اے خدا مجھے بیٹا دے دے, اے خدا مجھے اچھی نوکری دے دے, اے خدا مجھے اچھی بیوی حسین و جمیل عطا کر دے,
اے خدا مجھے شہرت عطا کر دے، مجھے دولت عطا کر دے، مجھے گھر عطا کر دے، مجھے گاڑی عطا کر دے۔ یہ سب کیا ہے؟ میری نفسانی خواہشات ہیں جس کا میں خداوند متعال سے تقاضا کر رہا ہوں۔ خداوند متعال کو علم ہے کہ میری ذات کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ مجھے عطا کرے گا، اور اس کو علم ہے کہ میری ذات کو کس چیز کی ضرورت نہیں ہے یا کیا چیز میری ذات کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا وہ میری بات کو سن تو لیتا ہے لیکن چونکہ میری ذات کے لیے مفید نہیں ہے، وہ اس دعا کو میرے حق میں قبول نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حوائج پوری ہوں۔ اب اگر ہم اپنی حوائج کو، یہ جو میں نے تمام حاجتیں آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ولو میرے فائدے میں نہیں ہے، میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ میری یہ حاجتیں پوری ہوں اور خداوند متعال میرے اوپر اپنی عنایت کرے، نظر کرم کرے، تو پھر ضروری ہے کہ میں اس کے بندوں کا خیال رکھوں، یعنی وہ کام جو اس نے انجام دینا ہے اس کی ذمہ داری کو میں اپنی ذمہ داری بنا لوں، یعنی وہ کام جو اللہ کی ذات کر رہی ہے اس کام کو میں خود انجام دینا شروع کر دوں۔ اگر میں یہ کام کرنا شروع کر دوں تو میں اس کی مدد کر رہا ہوں، جب میں اس کی مدد کر رہا ہوں تو وہ بھی میری مدد کرے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس نے ایک بندے کو رزق دینا ہے، میں اس بندے کو جا کر رزق پہنچا آتا ہوں، یعنی دیکھ رہا ہوں کہ میرے محلے میں فلاں افراد جو ہیں وہ مستحق ہے، اس کی مشیت ہے کہ ان مستحق افراد تک غذا پہنچے، لیکن کون پہنچا رہا ہے؟ میں وسیلہ بن رہا ہوں، میں اپنے اندر جو ہے وہ اس جذبے کو بیدار کر رہا ہوں کہ اپنے محلے کے جو مستحق افراد ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اپنے محلے میں جو نوجوان ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کی عقیدتی ضروریات کا، ان کی جسمانی ضروریات کا، ان کی شادی کی ضروریات کا میں خیال رکھوں اور ان ضروریات کو میں پورا کروں، تو یہ الہی کام میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ تو جب میں اس کی مدد کر رہا ہوں تو وہ خود بخود میری تمام امور میں میری مدد کرے گا، میرے ساتھ تعاون کرے گا۔ لہٰذا روایات میں یہی مطلب ملتا ہے کہ اس چیز کا بہت ثواب ہے۔ مرحوم آیت اللہ فاضل کا میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی نقل کر چکا ہوں کہ آیت اللہ فاضل کہتے ہیں، میں نے 50 سال اسلام کو پڑھا ہے جس کا خلاصہ یہی ہے، واجبات پر عمل کرو، محرمات کو ترک کرو، باقی تمام وقت لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں اور ان کی حوائج کو برآوردہ کرنے میں اپنا وقت گزار دو۔ قیامت کے دن اگر تم سے کہا گیا کہ تم نے نماز تہجد نہیں پڑھی، تم نے فلاں مستحب کام نہیں کیا، تم نے نوافل انجام نہیں دیے، تو کہہ دینا مجھے فاضل نے کہا تھا کہ اسلام سے یہی چیز حاصل ہوتی ہے کہ واجبات پر عمل کرو اور مستحبات کو ترک کر دو، باقی تمام وقت جو ہے وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں انجام دو۔ یعنی واجبات پر عمل کیا ہے، محرمات کو ترک کر دیا ہے، باقی تمام کام مستحب عمل کو چھوڑ کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرو اور حوائج مسلمین کو برآوردہ کرنا شروع کر دو، بلکہ مسلمین تو کیا، انسانیت کی ضرورت کو پورا کرو، چونکہ وہ بلا مذہب تفریق وہ عطا کر رہا ہے، وہ ہندو کو بھی دے رہا ہے، وہ عیسائی کو بھی دے رہا ہے، وہ یہودی کو بھی دے رہا ہے، وہ تمام ان لوگوں کو دے رہا ہے کہ جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ تمام افراد بھی اپنے وجود میں اور اپنے وجود کی بقا میں اس کی ذات کے محتاج ہیں اور وہ ان سب کو دے رہا ہے، تو میں کیوں بخل کروں؟ میں بھی اسی کی اس صفت کو اپنے وجود میں جاری کرتے ہوئے سب کو دیتا ہوں، بلا تفریق سب کی مدد کروں، تو خداوند متعال بھی میری تمام حوائج کو برآوردہ کرے گا۔ تو اب روایات میں یہ مطلب اس طرح سے بیان ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی ایک حاجت کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی 100 حاجتوں کو اس کے بدلے میں پورا کرے گا۔ تو پھر میں کیوں خداوند متعال سے اس کی مدد کرتے ہوئے میں خداوند متعال کے ساتھ یہ تعاون نہ کروں؟ کیوں نہ کروں ایسے؟ کیوں میں خداوند متعال کے ساتھ ہاتھ نہ بٹاؤں اور لوگوں کی مشکلات کو حل نہ کروں؟ لہٰذا آج کے دن ہم خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال، اے میرے پروردگار مجھے صالح اعمال کی طرف ہدایت فرما، وقض لی فیہ حوائج والاعمال، اور آج کے دن میری تمام حاجتوں کو، تمام خواہشات کو تو پورا فرما، یا من لا یحتاج الی التفصیل والسؤال، اے وہ ذات جسے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے وضاحت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ یا عالما بما فی صدور العالمین، اسے تمام عالمین کے دلوں میں
پوشیدہ اسرار کا اس ذات کو علم ہے۔ تو اے وہ ذات صلی علی محمد و آلہ الطاہرین، محمد و آل محمد کے پاکیزہ خاندان کے اوپر درود و سلام بھیج۔ ہماری یہ دعا کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔